نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق اللہ العظیم۔ اس آیات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل کا خصوصی ذکر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلق حیا میں خاص طور پر ممتاز تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے تو مجھ سے ایک فرشتے نے کہا کہ مجھے ان سے شرم آتی ہے کیونکہ قوم ان کو قتل کر دے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتے ہیں، فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا ذکر آیا تو انہیں فرمایا کہ اگر کبھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہانا چاہتے تو دروازہ کو بند کر کے کپڑے اتارنے میں اس قدر شرماتے تھے کہ پشت سیدھی نہ کر سکتے تھے۔ شکل و شمائل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں گزرا کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کے 2 بیٹیاں رہی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک میں 650 اونٹ اور 50 گھوڑے راہ خدا میں پیش کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کچھ خاص کارنامے یہ ہے کہ لوگوں میں کئی جاگیریں مقرر کی، چراگاہیں قائم کی، اپنے دور حکومت میں مساجد میں خوشبوئیں جلائیں، جمعہ میں اذان اول کو مقرر کیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر فرمائی، مسجد میں اپنے لیے ایک جگہ بنائی، پولیس کا محکمہ قائم کیا، مسلمان کو قرات پر متفق کیا، تکبیر کی آواز کو پست کیا، قرآن مجید کے موجودہ ترتیب پر جمع کیا اس لیے کہ آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ لوگوں میں لہو و لعب کی عادت پڑ گئی تھی اور اس کا انسداد فرمایا۔ آپ کے زمانے خلافت میں رہے اور آپ کے خلاف زمانے میں روم کے قلعہ فتح ہوئے۔ 26 ہجری میں صابور فتح ہوا، کچھ مکانات خرید کر حرم شریف میں شامل فرمائے۔ 27 ہجری میں ارجان فتح ہوا۔ 28 ہجری میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبرص پر حملہ کیا اور مقبوضات اسلام میں شامل کیا۔ 39 ہجری میں استخر قاصد فتح ہوئی، مسجد نبی علیہ السلام کو وسعت دی۔ 30 ہجری میں جور، خراساں، نشاپور، طوس، سرخس، مر اور تبیق فتح ہوئی۔ ان فتوحات میں مسلمانوں کو بکثرت مال غنیمت حاصل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عثمان غنی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر فرماتے ہیں دونوں ہیں مغفور اور مرحوم عثمان و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صابر، دونوں ہیں مظلوم عثمان حسین۔ کس قدر یکسانیت ان دونوں کے مابین ہے، ایک ذی النورین ہے، ایک نور العین ہے۔ نبی کے اطاعت شعار عثمان، نبی کی خدمت گزار عثمان، نبی کے داماد و دوست عثمان، علی کے ہم زلف و یار عثمان۔ حیا میں کامل، وفا میں کامل، رضا میں کامل، سخا میں کامل، نجیب و عالی وقار عثمان، تدبیر و بردبار عثمان۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔